والصلاة والسلام عليك يا رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35 سے 40 تک ہم چلیں گے۔ پہلے ان کا آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ فَأَزَلَّهُمَا تو ان کو لغزش دی شیطان نے، یا بہلایا ان کو شیطان نے۔ فَأَخْرَجَهُمَا پھر نکال دیا ان دونوں کو، مما کانا فیہ جس میں وہ دونوں تھے۔ وقلنا اور ہم نے کہا، اہبطوا بعضکم لبعض عدو نیچے اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور فائدہ ہے ایک خاص مدت کے لیے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمے۔ فَتَابَ عَلَيْهِ تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک وہی ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ہم نے کہا اتر جاؤ اس جنت سے سارے کے سارے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي پھر اگر آ جائے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت۔ فَمَن تَبِعَ هُدَایَ تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا یا کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار یہی لوگ دوزخ والے ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ اب آئیے ان آیات کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ کچھ گزشتہ سے پیوستہ مطلب پچھلی نشست کے اندر ہم نے تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا۔ جناب آدم کی تخلیق کے بعد حضرت اماں حوا کی تخلیق، اور اماں حوا کی تخلیق کے بعد پھر اماں حوا اور جناب آدم علیہ السلام کا نکاح، یہ ہم پچھلے نشست میں ان پہ بات کر چکے۔ اب اس سے آگے چلیے ذرا۔ جب رب العزت نے حضرت آدم اور حضرت اماں حوا کا نکاح کروا دیا، اور نکاح کروانے کے بعد جنت ان کو بطور جاگیر دے دی یا سیرگاہ کے طور پر دے دی کہ جنت میں جہاں چاہیں گھومیں پھریں، بس یہ درخت نہ کھانا، یہاں تک بات پہنچی تھی۔ اور وہ درخت تھا، یا آپ جو اناج کھاتے ہیں گندم کا، اس سے منع کیا گیا۔ اب اس سے منع کیوں کیا گیا؟ حالانکہ رب ہی بنانے والا، وہی پیدا کرنے والا، وہی کھلانے والا اور وہی منع کرنے والا، یہ اس کی حکمتیں ہیں۔ اصل میں یہ انسان کی سائیکی رب تعالیٰ نے شروع سے بتا دی۔ انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے، آگے جا کے انشاءاللہ آج ہم کچھ اور چیزوں کی فطرت کے بارے میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ انسان کی یہ فطرت میں شامل ہے کہ انسان کو جس چیز سے منع کیا جاتا ہے بندہ اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ آج بھی دیکھ لیں
آپ اپنے بچے کو تجربہ کر کے دیکھیں۔ اس لیے سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ بچے کو اگر کسی بات سے منع کرنا ہو اس کے لیے نا کا لفظ نہیں بولتے۔ ہم لوگ کہتے ہیں یہ نہ کرنا، جبکہ سائیکی یہ بات کہتی ہے کہ یہ لفظ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ جب بھی کسی انسان کو کہے گے نا یہ نہ کرنا تو وہ کرے گا، انسان کی فطرت اس کے خلاف ہے۔ رب نے کہا ہے نا شراب نہ پینا، بندہ پی رہا ہے۔ جتنے بھی برائیاں ہو رہی ہیں منع کیا گیا ان سے، لیکن اس کے ساتھ بتا دیا گیا کہ کرو گے تو تمہیں یہ سزا بھی ملے گی، اختیار دے دیا گیا حضرت انسان۔ تو رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کہا یہ درخت نہ کھانا۔ اب چونکہ فطرت خود بنائی تھی، فطرت خود بنائی تھی، کیونکہ نظام کائنات بنانا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو کہا یہ نہ کھانا پہ۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے اندر یہ تجسس ہے کہ اسے کیوں منع کیا گیا۔ ایک تو خود ان کا تجسس تھا، دوسرا شیطان مل گیا، اور شیطان سانپ کی پیٹھ پہ بیٹھ کے جنت میں داخل ہوا۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا، بعض مفسرین نے کہ شیطان کے منہ میں بیٹھ کے داخل ہوا، بعض مفسرین نے کہا کہ شیطان کے وہ سانپ کے سر پہ بیٹھ کے جو ہے نا جنت کے اندر داخل ہوا۔ جو سانپ یہ جانور ہے یہ شروع سے ایسا نہیں ہے۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اونٹ کی طرح اس کی لمبی لمبی ٹانگیں تھیں اور بڑا خوبصورت جانور تھا یہ، لیکن اس کی سرشت اور اس کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ یہ وفادار نہیں ہوگا۔ آج بھی دیکھ لیں ایسے ہی ہے، سانپ کو پالتے ہیں لوگ۔ یہ ابھی چند دن پہلے میں ایک پڑھ رہا تھا ایک اداریہ کہ ایک خاتون نے سانپ پالا ہوا تھا اور وہ سانپ اسی خاتون کو کھا گیا۔ تو اس کی فطرت میں ہے ڈسنا، ایویں تو نہیں نا وہ سلطان صاحب نے کہا کہ سپاں دے پت ہنسنی تھیندے پاویں چڑیاں دودھ پلائیے، اس کے ساتھ جتنی بھی وفا کرو گی یہ تمہیں ڈسے گا۔ اور وہ جنت کے اندر یہ جو سانپ تھا یہ مخلوق تھی رب تعالیٰ کی، اس نے رب تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہوا تھا، بڑا خوبصورت تھا۔ اور بعض مفسرین نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اللہ کے فرشتے اس پر بیٹھ کر جنت میں چلا پھرا کرتے تھے۔ لیکن جب آیا نا حضرت آدم علیہ السلام کا معاملہ تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے غداری کی۔ جناب آدم علیہ السلام کے ساتھ اس نے وہ ڈسنے والا اپنی سرشت کو، اپنی فطرت کو ظاہر کیا، شیطان کو ساتھ ملایا، شیطان نے اس کو ساتھ ملایا، شیطان اسی کے ذریعے سے جنت میں داخل ہوا اور جناب آدم علیہ السلام سے جا کے اچھا اس میں مفسرین نے ایک اور بات بھی لکھی ہے کہ شیطان جب اندر جاتا ہے تو مور کی شکل میں جاتا ہے۔ اسی لیے 5 چیزیں تھیں جنت کے اندر، ایک حضرت آدم، ایک حضرت اماں حوا، ایک شیطان، ایک سانپ اور ایک مور۔ ان کے علاوہ دیگر فرشتے اور حور و غلمان وغیرہ وہ الگ سے مخلوق تھے۔ ان سب کو اللہ نے نکال دیا تھا۔ اب میں آگے جا کے عرض کرتا ہوں کہ پھر شیطان یہ سانپ کا کیا بنا اور مور کا کیا بنا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے جا کے ورغلانا شروع کر دیا۔ جناب آدم علیہ السلام نے وہ جو ہے نا وہ جو جس سے منع کیا گیا تھا کہ یہ کھا لو، یہ نہ کھانا، اس کے قریب چلے گئے۔ اب اس میں ایک اور بات بھی ہے، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ حضرت آدم نہیں کھاتے تھے، وہ کہتے تھے میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ حضرت آدم کو وہ کھلانے والی کون تھی؟ حضرت اماں حوا۔ اور وہ نظام آج بھی چل رہا ہے، آج بھی چل رہا ہے کہ عورت اپنے شوہر کو ہر بات منوا لیتی، آج بھی ایسے ہی۔
اس وقت بھی عورت نے اپنے شوہر کو تیار کیا تھا کہ یہ دانہ تم نے کھانا ہے، کھا لیتے ہیں، کیا ہوتا ہے، کیا ہوگا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دانہ کھا لیا۔ اس میں مفسرین فرماتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی؟ حالانکہ انبیاء تو اس سے مبرہ اور پاکیزہ ہوتے ہیں، وہ تو رب کے حکم کے نافرمان نہیں ہوتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس میں اس کی وضاحت کیا ہے؟ جو لفظ انسان ہے نا، انسان، ہمیں انسان اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ لفظ انسان کے نسیان سے بنا ہے، اور نسیان کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا، بات کا ذہن سے اتر جانا، ظہور ہو جانا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی وہ لمحے ایسے تھے کہ حکم خدا بندی کا ظہور ہوا ذہن سے، وہ پودا کھا لیا، وہ پتا کھا لیا۔ اب وہ پودا کھانے کے بعد رب تعالیٰ نے کہا اہبطوا مصر اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن، دشمنی والا کام ہوا کہ شیطان نے سانپ کے ساتھ مل کر مور کے تعاون سے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ پتا کھانے کے لیے یا وہ درخت کھانے کے لیے، وہ پودا کھانے کے لیے تیار کیا۔ اب سانپ کو رب تعالیٰ نے اس وقت سے یہ سزا دے دی ہوئی ہے، اس کی شکل بھی بگاڑ دی گئی اور اس کی جسامت اور حیت بھی بدل دی گئی۔ خوبصورت ترین تھا، بدصورت بنا دیا گیا اس کو۔ اور اسی سے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو نبی کے ساتھ غداری کرتا ہے اس کو سزا ملتی ہی ملتی ہے۔ سانپ کی مثال انہوں نے دی، نبی کا جو غدار بنے گا اس کو سزا ملے گی۔ اب جنت سے زمین پہ اتار دیا، شکل بدل دی، مور بڑا خوبصورت تھا، اب بھی خوبصورت ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کے پیروں کو اللہ تعالیٰ نے بدل دیا۔ آج بھی وہ اوپر سے بڑا خوبصورت ہوتا ہے، جب اپنے پیروں کو دیکھتا ہے تو روتا ہے، اور اس بات پہ وہ افسوس کرتا ہے کہ میں نے کیوں شیطان کا ساتھ دے کر نبی کے ساتھ غداری کی تھی۔ تو غداری کی سزا ملی ان لوگوں، ان جانوروں کو۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں سے اتار دیا گیا۔ قرآن پاک نے کہا ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، پھسلایا ان دونوں کو، یعنی حضرت آدم اور حضرت اماں حوا کو۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، ان کو نکال دیا اس سے جس میں وہ تھے، مطلب جنت، اس جنت سے نکال دیا۔ ہم نے کہا اہبطوا بعضکم لبعض، اتر جاؤ بھائی، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اور تا قیام قیامت یہ معاملہ چلتا رہا، آج تک بھی دیکھ لیں سانپ کی اور انسان کی جو ہے نا وہ دشمنی چلی آ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا، حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی، حضور فرماتے ہیں اقتلوا الحیات واقتلوا ذات الطفتین والابتر فإنہما یخطفان البصر ویسقطان الحمل۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سانپ جہاں بھی نظر آئے اس کو قتل کر ڈالو، اور خاص طور پر ابتر سانپ، چت کبرا، کوڑیاں والا جو ہوتا ہے، اس کو مار ڈالو، اور ذات الطفتین، جس کی آنکھوں کے ساتھ دو بڑے بڑے حلقے ہوتے ہیں۔ ان دونوں سانپوں کے بارے میں ماہرین لکھتے ہیں کہ یہ اتنے زہریلے ہوتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو ڈس لیں تو دوسرا سانس نہیں آتا، چند سیکنڈ کے اندر اندر بندہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کی ایک جگہ پہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، حضور فرمایا کہ سانپ کو قتل کرو اگرچہ تم حالت نماز میں بھی ہو، یعنی نماز پڑھ رہے ہو، نماز پڑھتے پڑھتے سانپ تمہارے سامنے آ جائے تو اس کو قتل کر ڈالو۔ لیکن اس میں ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ جب بھی کسی موذی جانور کو مارنا ہو تو مارنے سے پہلے اس کو وارننگ دیں، کیونکہ جنات جو ہیں یہ ان کی شکل میں آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے۔ اور اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا جاؤں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ نے کتاب لکھی ہے الفوز الکبیر کے نام سے نا، قرآن پاک کے اصول ہیں اس میں، اس کا جو حاشیہ مقدمہ انہوں نے لکھا ہے نا، اس میں یہ واقعہ انہوں نے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں یہ کتاب لکھ رہا تھا تو میرے مصلے پہ نا ایک چھوٹا سا سانپ آ گیا، تو میں نے
اس کو 3 مرتبہ وارننگ دی، بھائی چلے جاؤ، کچھ اور ہو تو چلے جاؤ، کچھ چلے جاؤ، چلے جاؤ۔ 3 مرتبہ وارننگ دینے کے بعد جب وہ نہیں گیا تو کہتے ہیں میں نے جوتا پکڑا اور مار دیا۔ جو ہی اس کو مارا تو شاہ ولی اللہ کہتے ہیں میں اپنے مصلے سے غائب ہو گیا، لکھ رہا تھا، مصلے سے غائب ہو گیا۔ اب کہتے ہیں دیکھتا کیا ہوں کہ عجیب و غریب ماحول ہے، عجیب و غریب دنیا ہے، عجیب و غریب لوگ ہیں، دربار لگا ہوا ہے اور عدالت لگی ہوئی ہے، جج صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہ وقت بھی بیٹھا ہوا ہے، کٹہرے میں بھی کھڑا ہوں ایک کٹہرے میں، اور دوسرے کٹہرے میں 2 مرد اور عورت کی شکل میں، یعنی مذکر اور مؤنث کھڑے ہیں، شکلیں عجیب ہیں، درمیان میں ایک لاش پڑی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں بادشاہ سلامت، اس نے ہمارے بچے کو مار دیا ہے، ہم اس سے اپنا بدلہ اور قصاص لینا چاہتے ہیں، ہمارے بچے کے بدلے میں اس کو سولی چڑھایا جائے۔ اب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ اصل میں جنات کی بستی تھی، اور وہ آنے والا سانپ نہیں تھا، وہ جن تھا جو سانپ کی شکل میں تھا۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے پوچھا گیا کہ بھئی تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میں نے یہی حدیث پڑھی کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جب بھی کوئی موذی جانور تمہارے سامنے آ جائے اس کو 3 مرتبہ وارننگ دو، بعد میں قتل کر دو، نہ جائے تو قتل کر دو۔ میں نے اسی حدیث کے مطابق اس کو مار دیا ہے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ جو جج تھا نا، قاضی وقت تھا، وہ اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگا اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، آپ نے تو یہ حدیث پڑھی ہے نا؟ تو جس مجلس میں رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا، میں نے خود اپنے کانوں سے حضور کی زبان سے یہ حدیث سنی ہوئی ہے، یہ خود میں نے حدیث سنی ہوئی، اس لحاظ سے وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں مجھے فخر ہے کہ میں تابعی ہوں، مطلب میں نے ایک جن صحابی کی زیارت۔ تو بات یہ ہے کہ موذی جانوروں کو جب بھی ماریں لیکن وارننگ دے کے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی یاد رکھیں، راہ چلتے چلتے روڈ پہ آپ کو پیشاب کی عادت ہو جاتی ہے، تو آپ کسی ایسی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، باتھ روم قریب نہیں ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے کہ پیشاب کی حاجت بجھانے کے لیے آپ بیٹھتے ہیں، تو وہاں پر بھی حکم یہ ہے کہ 3 مرتبہ اپنا بایاں پاؤں زمین پہ مارو، اور یہ واضح طور پہ کہو کہ یہاں پر کوئی چیز ہے تو بھائی چلی جائے، بعد میں ذمہ دار نہیں ہوں، کیونکہ جنات کے ڈیرے جگہ جگہ پہ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں ان کی آفات سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اب جنت سے اتار دیا گیا۔ اتارا کہاں پہ؟ سری لنکا کا علاقہ، سراندیپ کی پہاڑیاں، پہاڑی سلسلہ ہے یہ، وہاں پر جناب آدم علیہ السلام کو اتارا گیا۔ حضرت اماں حوا کو جدہ کے اندر اتارا گیا۔ شیطان کی شکل بگاڑ دی گئی، شیطان کی شکل بگاڑ دی گئی، جو سانپ تھا اس کی جسامت بدل دی گئی، جو مور تھا اس کے پاؤں جو ہے نا وہ بدل دیے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائیں دی اور آج تک ان کی سزائیں برقرار ہیں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لے آئے، زمین پہ۔ اب یہاں پر امام قرطبی رحمۃ اللہ نے ایک اور بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہی بھیجنا تھا، شروع میں جو کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، تو پھر جنت میں کیوں لے کے گئے؟ اب جنت میں لے جا کے ایک عرصہ ٹھہرا کے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا۔ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس پر ایک حدیث نقل کرتے ہیں، حضرت شہر بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ راوی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کریم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے، پہلے جنت میں پھر ایک عرصے کے بعد زمین پہ، اس کی کیا حکمت ہے؟ تو رب تعالیٰ، میرے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب بتانا چاہتا ہے کہ اے بندے، تجھے خوبصورتی دوں گا، زندگی خوبصورت دوں گا، نعمتیں دوں گا، ہر چیز سے نوازوں گا، نوازنے کے بعد تو غلطی کرے گا، تو خطا کرے گا، اور پھر اس خطا کے بعد جب تو مجھ سے معافی مانگ لے گا تو میں پھر معاف کر کے تمہیں پھر وہی جنت دے دوں گا۔ یعنی یہ پیغام ہے اس امت کے لیے۔ حضرت آدم کے ساتھ بھی ایسے ہوا، سراندیپ میں اتارا گیا، حضرت اماں ابا کو جدے میں اتارا گیا۔ اب بعض مفسرین نے 200 سال لکھا ہے، بعض نے 300 سال لکھا ہے،
بعض نے 360 سال لکھا ہے، بعض نے یہ لکھا ہے کہ حضرت آدم اتنا روئے تھے کہ اگر آپ کے آنسو اکٹھے کیے جائیں تو ایک طرف حضرت آدم کے آنسو اور ایک طرف ساری کائنات کے انسانوں کے آنسو، تو حضرت آدم کے آنسو زیادہ بن جائے، اتنا روئے ہو کہ یا اللہ مجھ سے یہ جو ہے نا وہ ذہول ہو گیا، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ غلطی تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ انبیاء کے لیے غلطی کا لفظ، گناہ کا لفظ، عصیان کا لفظ، نافرمانی کا لفظ انبیاء کے شایان شان نہیں ہے۔ اس کو ہم ذہول کا لفظ کہہ سکتے ہیں، نسیان کا لفظ کہہ سکتے ہیں، اے اللہ نسیان ہو گیا، اب تو معاف کر دے، اب تو معاف کر دے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ اتارا گیا نا، تو رب نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، زمین پہ اتر جاؤ، تمہارے لیے زمین پہ ٹھکانہ ہے۔ انسان کے 3 ٹھکانے ہوتے ہیں زمین پہ، انسان کے لیے زمین پہ 3 ٹھکانے۔ پہلا ٹھکانہ اس کی ماں کا پیٹ، 9 ماہ اپنے ماں کے پیٹ میں گزارتا ہے، اور دوسرا ٹھکانہ زمین، جس زمین پہ 10 20 50 100 سال کی زندگی گزارتا ہے، اور اس زمین سے نکل کر پھر قبر، اور قبر سے لے کے پھر آخرت تک، جب تک قیامت برپا نہیں ہوتی۔ یہ 3 ٹھکانے ہیں، اور ساتھ ہی فرما دیا وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، ایک خاص وقت کے لیے تمہارے لیے فائدہ ہوگا۔ جتنے سالہ زندگی ہے تمہاری، اتنا ہی فائدہ اٹھاؤ گے زمین سے اس دنیا میں رہتے ہوئے، بعد میں تمہارا یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اب 300 سالوں کے بعد جناب آدم اور اماں حوا کی ملاقات ہوتی ہے، اور یہ ملاقات میدان عرفات میں جبل نور، وہ ایک پلر بنا ہوا ہے، جن لوگوں نے حج اور عمرہ کیا ہے انہوں نے دیکھا ہوگا، اللہ سب کو یہ سعادت نصیب کرے۔ وہ پہاڑ جبل نور کے اوپر وہ ایک ستون بنایا ہوا ہے، یہ اس جگہ کی نشانی ہے۔ اب دیکھیں قدرت کے کام، دیکھیں رب تعالیٰ کے بھی نظام پہ صدقے جائیں۔ اسی پہاڑی کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں حضرت آدم اور اماں حوا۔ آدم کو حکم ہوتا ہے کہ جدے نکلو، جدے آ جاتے ہیں۔ اب یہی پہاڑ جبل نور، ادھر سے حضرت آدم چلتے ہیں تو اماں حوا ادھر کو چل پڑتی ہیں، اماں حوا ادھر کو آتی ہیں تو جناب آدم ادھر کو چل پڑتے ہیں۔ یہ کیسا نظام تھا اس کا؟ 300 سال گزر گئے، 300 سالوں کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا رونا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوا۔ اب وہ قبول کیسے ہوا؟ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اب جو ہے نا ملاپ کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اماں حوا کے ساتھ ملاقات کا نظام۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، سیکھے آدم علیہ السلام نے رب سے کچھ کلمے۔ وہ کون سے کلمے تھے جو حضرت آدم علیہ السلام نے سیکھے تھے؟ وہ کلمے تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ جناب آدم کی دعا ہے جو انہوں نے دعا کی تھی، اے اللہ ہم نے تو اپنی جان پہ ظلم کر لیا، ہم نے تو وہ ظہور کر لیا، نسیان کر لیا، اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم کدھر جائیں گے؟ تیرا ہی تو در ہے جہاں سے معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر آپ نے 300 سال ان جملوں سے دعائیں کرتے رہے، لیکن ایک دن کہتے ہیں اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بحق نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ کا وسیلہ اور واسطہ دے کے دعا کرتا ہوں، اے اللہ مجھے معافی عطا فرما دے۔ اب اس میں آگے اس حدیث پاک کو سنیں ذرا، جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کہا نا، اچھا اس میں ایک اور بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس دور میں، جس دور میں حضرت آدم علیہ السلام گھومتے تھے اور حضرت اماں حوا سے ملنے کی دعائیں کرتے، پکار کرتے، معافی مانگتے، حضرت آدم پڑھتے کیا تھے؟ حضرت آدم پڑھتے تھے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک
ولا الہ غیرک الا انت ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا ثنا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تسبیح ہے۔ سبحانک اللہم، اللہ تیری ذات پاک ہے، وبحمدک، سب تعریفیں تیرے لیے، وتبارک اسمک، تیرا نام بڑا برکتوں والا ہے، وتعالی جدک، تیری ذات بڑی اعلیٰ ہے، ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، الا انت، بس تو ہی ہے، ظلمت نفسی فاغفر لی، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے اللہ مجھے بخش دے، انہ لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ اور اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی روزانہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تسبیح پڑھتا ہے، مرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اس کا گھر دکھا دیں گے، حضرت آدم کی تسبیح پڑھنے والا۔ اب حضرت آدم کہتے ہیں یا اللہ تجھے تیرے حبیب کے توسل سے معافی دے دے۔ اللہ نے پوچھا کیف عرفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے آدم تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا، تو کیسے جانتا ہے وہ؟ اب حضرت آدم کیا کہتے ہیں، لما خلقتنی، اے اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا نا، ونفخت فی روح، اور تو نے میرے اندر روح پھونکی، تو وفتحت عینی، میں نے اپنی آنکھیں کھولی، فرأیت علی ساق العرش، میں نے عرش کے پائے پہ لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فعلمت، مجھے سمجھ آ گئی، مجھے پتہ چل گیا کہ انہ اکرم الخلق علیک، یہ مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہستی ہے، تیری بارگاہ میں سب سے اعلیٰ اور بلند و بالا ہستی ہے، حتیٰ قرنت اسمہ باسمک، کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ پھر میں نے اسی کا وسیلہ اور واسطہ دے کر تجھ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اب کیا ہوتا ہے پھر اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کچھ اور سوال بھی کیے تھے۔ ایک تو یہ دعا تھی نا، وہ سوال کیا تھی، یا رب الم تخلقنی بیدک من غیر واسطہ، اے میرے اللہ تو نے مجھے اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا۔ ابھی دیکھیں آدم کا اور اللہ تعالیٰ کا یہ مکالمہ، اللہ تو نے مجھے اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا، رب فرماتے ہیں جی ہاں نعم۔ پھر کہتے ہیں یا رب الم تسکنی جنتک، کیا تو نے مجھے اپنی جنت میں نہیں رکھا تھا؟ نعم، ہاں تجھے اپنی جنت میں بھی رکھا تھا۔ پھر کہتے ہیں رب الم تسبق رحمتک، کیا اے میرے اللہ تیری رحمت گناہوں سے وسیع نہیں ہے، تیری رحمت گناہوں سے وسیع نہیں ہے؟ نعم میری رحمت گناہوں سے وسیع ہے۔ پھر آگے فرمایا یا رب ارأیت ان اصلحت ورجعت وتبت اراجع انت الی الجنہ، اے اللہ اب یہ جملہ بڑا مزیدار ہے، اے میرے رب ان اصلحت، اگر میں اپنی اصلاح کر لوں، ورجعت اور تیری طرف رجوع کر لوں، وتبت اور میں توبہ کر لوں، تو اراجع انت الی الجنۃ، کیا تو مجھے دوبارہ جنت دے دے گا؟ اگر میں دنیا میں رہ کے اپنی اصلاح کر لوں، اپنے آپ کو جو ہے نا وہ توبہ کر لوں، تیری طرف توجہ کر لوں، تجھ سے معافی مانگ لوں، تو دوبارہ جنت دے دے گا۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب حضرت آدم نے اللہ سے یہ پوچھا نا، اللہ کی رحمت مسکرائی، میرا رب کی رحمت مسکرائی، حضور بھی مسکرائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حضور اتنا ہنسے اس جملے سے کہ آپ کی داڑھی مبارک نظر آئی۔ اور پھر حضور کے ہنسنے کے بعد نا جب حضور خاموش ہوئے نا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم میں تجسس تھا حضرت آدم کے اس جملے کا، تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ پھر اللہ کا کیا جواب آیا تھا، اللہ کا کیا جواب آیا تھا؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ تم اپنے باپ آدم پہ فخر کیا کرو، جس تمہارے باپ آدم نے تمہیں توبہ کا رستہ بتا دیا ہے، جس نے تمہیں توبہ کا رستہ بتا دیا ہے، اور یہ رستہ بتا دیا ہے کہ تم گناہ کر لو گے، توبہ کرو گے
تو میرا رب تمہیں پھر جنت میں داخل کر دے گا، میرا رب پھر تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ آگے کیا فرمایا؟ آخری 2 آیات ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، آخری جو 2 آیات ہیں اس میں قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، ہم نے کہا کہ اترو، سارے کے سارے اترو، سارے کے سارے میں نے 5 آپ کو بتا دیے، اترو یہاں سے۔ پھر کیا فرمایا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یاد رکھنا جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے تو جو پیروی کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اب اس کا بھی مفسرین ایک مطلب بیان فرماتے ہیں کہ میری طرف سے ہدایت آ جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین میں آئے نا، توبہ قبول ہو گئی، توبہ قبول ہونے کے بعد اللہ سے دوبارہ رابطہ بحال ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ میرا اور تمہارا رابطہ کس طرح قائم رہے گا کہ میں جو چاہوں جب چاہوں تم سے پوچھ لوں اور مجھے رہنمائی مل جائے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے آدم میں تمہارے بعد جتنے بھی نبی کائنات میں بھیجوں گا ان نبیوں کے ساتھ میرا رابطہ بحال رہے گا۔ جس نبی کو جب بھی حالات کے پیش نظر کوئی بات پوچھنی ہوگی مجھے پیغام بھیجے گا، میں فوراً اپنی وحی کے ذریعے سے اس رابطے کو قائم کر کے رہنمائی فرما دوں گا۔ ہر نبی کے ساتھ پھر اللہ کا رابطہ رہا، جتنے بھی نبی آئے، چاہے وہ اہل کتاب تھے یا اہل کتاب نہیں تھے۔ فرمایا جس کے پاس میری ہدایت آ جائے گی، جس نے پیروی کر لی، من تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جس نے ان نبیوں سے ان پر آنے والی وحی ان کی پیروی کرتا رہا وہ نہ خوف ہوگا نہ کوئی غمگین ہوگا، اور جس نے ان کی پیروی نہ کی، جھٹلایا، انکار کیا، نبیوں کو نہ مانا، وحیوں کتابوں کو نہ مانا، فرمایا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ لوگ آگ والے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو یہ آج ہمارے 4 رکوع مکمل ہو گئے، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس سے آگے چلیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق فہم دین اور توفیق عمل عطا فرمائے۔ اللہ